أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورہ رحمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، پھر انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب پر ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور نجم یعنی تارے اور شجر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ رحمان قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس کو زینت القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کریم کی یہ زینت، کیونکہ اس میں کثرت سے نعمتوں کا تذکرہ ہے اور جنت کا اور اس کے جنت کے فضائل اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرمایا، اور انسان سے یہ بھی اللہ تعالیٰ تکرار کر رہا ہے کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یعنی انسان اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو جھٹلا نہیں سکتا، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا ہے، اور وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے پرورش کے لیے جو چیزیں رکھا، وہ انسان کی عقل حیران ہے۔ یہ پیدا ہونے، کیونکہ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پھر غذا کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سے چیزیں ہیں۔ صرف ہوا کے اندر اتنی جو ہے اندر سے ہوا میں پاکیزگی اور اس کے جو ہے نا انسان کو صحت کو راحت پہنچانے والے چیزیں ہیں جس کو گن نہیں سکتا۔ دیکھنے میں ہوا چلتے رہتی، مگر ہوا میں اگر وائرس ہے تو آدمی مر جاتا۔ اس کے کئی جو ہے نا ایسے وائرس ہے جہاں پر انسان، ہوا تو چل رہی مگر وہ سانس لیا تو مر جاتا۔ ابھی کچھ سال پہلے جو کرونا وائرس آیا تھا، دیکھنے میں تو فضا میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ہوا میں ایسی بیماری پھیلی کہ ہزاروں لوگ مر گئے، ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں لوگ مر گئے دنیا میں، پورا لاک ڈاؤن ہو گیا پوری دنیا میں۔ تو سائنس تک حیران پریشان، پوری دنیا کی سائنس پریشان تھی، بڑے بڑے میڈیکل سائنس جو دوائیں بنانے والے ہیں، تو آج تک مؤثر دوا بنا نہیں سکے ابھی تک، اس کی حیران پریشان، اور ہر دنیا کے ہر کونے میں ابھی بھی وہ جو ہے ہوا چل رہی۔ تو انسان کو جو ہے صرف یہ اڑتی ہوئی یا پنکھے سے آنے والی ہوا کی ضرورت نہیں، ہوا کے اندر پاکیزگی ہونا اور اس کے اندر انسان کو جینے کے لیے صحیح صاف اور شفاف جو ہے نا اس کا جو ہوا کا آکسیجن ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہیں رہی تو آدمی ہوا سے بھی مر جاتے۔ تو اسی طرح آگ میں ہے، اسی طرح مٹی میں ہے۔ آپ اگر مٹی میں دیکھیں گے تو حالانکہ دیکھنے کے لیے مٹی ہے، مگر ہر درخت کے لیے، ہر پودے کے لیے الگ الگ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے جراثیم ہوتے، الگ الگ اس کی طاقتیں ہوتی۔ اب ایک ہی زمین پہ حضرت صاحب قبلہ عالم معراج المومنین میں بھی اس کا تذکرہ کیے
کہ ایک ہی زمین میں جام کا بھی جھاڑ ہے، آم کا بھی ہے، نیم کا بھی ہے، لیمو کا بھی ہے، زمین وہی ہے، پانی وہی پہنچ رہا، ہوا ایسا ہی چل رہی، لیکن ہر ایک کا مزہ الگ ہے، ہر ایک کی صورت الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے، اور اس کے ہے نا اس کی طاقتیں الگ الگ ہے، پانی ایک ہی مل رہا۔ تو ایسا، اور زمین میں جیسے ہمارے پاس زمین میں کچھ جو ہے نا جھاڑ اگتے، دوسری جگہ نہیں اگتے۔ آپ یہیں پر اگر چکمنگلور علاقے میں جائیں گے، نیم کے جھاڑ نہیں ملتے آپ کو۔ یہاں پر ہر جگہ آپ کو نیم کے جھاڑ، وہ کوئی پیرتے نہیں، کوئی ڈالتے نہیں، جنگلی کے جھاڑاں اٹھے ویسا اڑے آتے ہیں، روڈوں پہ، کھیتوں میں، گاؤں میں، ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ مگر آپ چکمنگلور حالانکہ اتنا جھاڑی علاقہ ہے اور اتنے وہاں پر درخت ہوتے ہیں، مگر نیم کا جھاڑ نہیں ہوتا وہاں پر۔ ایسا ہی ادھر کے جو درخت ہے، کافی وغیرہ کے درخت ہے، ادھر نہیں ہوتے، پھنس کے درخت ہے، ادھر نہیں ہوتے، ہمارے علاقے میں نہیں ہوتے۔ ایسا ہی یہاں پر جو ہے سعودی عرب میں یہ زیتون کا جو ہے نا درخت ہوتا، وہ یہاں پر نظر نہیں آتے۔ ایسے کیرلا وغیرہ علاقے میں نہیں گیا، ناریل کی جھاڑاں فل ہوتے، تاڑ کے جھاڑیں ہوتے، ادھر علاقے میں نہیں ہوتے، گرمی کے علاقے میں نہیں ہوتے۔ تو زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ایسے الگ الگ جو ہے چیزیں رکھا دیکھنے کے لیے۔ مٹی وہی ہے، پانی وہی بہ رہا، مگر زمین کے اندر ایسے ایسے خصوصیتیں ہیں جو آدمی جہاں پر کہیں جو ہے نا پیٹرول نکل رہا ہے تو کہیں گیس نکل رہا، کہیں کچھ نکل رہا ہے تو کہیں کچھ نکل رہا، کہیں سونا نکل رہا کثرت سے، کہیں لوہا کثرت سے نکل رہا۔ تو مادی اگر دنیا کے اندر بھی اگر دیکھیں گے تو انسان یہ نعمتوں کو یا اس کے لیے جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں اس کو گن نہیں سکتا، اور اس کے ان چیزوں کو جو ہے نا کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کا جو آپ کو اللہ دے رہا اس کا احسان بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کس طرح ہمارے کو جو ہے یہ فائدہ پہنچانے والی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا مہیا کر کے، اور پوری کائنات کو ترتیب دے کے اللہ تعالیٰ رکھا۔ جھاڑ، پہاڑ، شجر، درختوں کی، انسان درخت جو ہے نا خالی ایسا اگے ہوئے نظر آ رہے، مگر یہ درخت نہیں رہے تو انسانیت نہیں رہتے، مر جاتے پورے، کیونکہ درختوں سے جو آکسیجن پیدا ہو رہا وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا۔ تو ایسا ہر چیز، جتنے بھی جاندار، درندے، چرندے، پرندے جو بھی ہے وہ انسان کے لیے، ساری کائنات انسان کے لیے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ، اور ساری کائنات نے بے شمار چیزیں پیدا کیا۔ تو اس لیے رحمان کا جو تقاضا ہے، کیونکہ سورہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ الرحمن۔ رحمان بولے تو بلا بدل چیزوں کا دینے والا، عطا کرنے والا۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحیم اگر آپ کچھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ دیتا، ایک نیکی کریں گے تو 10 جو ہے نا گناہ بڑھا کے اجر دیتا رحیم۔ رحمان بلا بدل دینا، جیسا روشنی بلا بدل، اگر روشنی نہیں رہے تو آدمی جی نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، روشنی بلا بدل ہے۔ ہوا جو ہے نا بلا بدل ہے، آگ گرمی جو ہے نا بلا بدل ہے، مٹی بلا، ہر چیز جو ہے بلا بدل۔ اور یہ تو عناصر اربع جو دیکھنے والے، اس سے پیدا شدہ کروڑوں اربوں جو ہے نا چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے، ضرورت زندگی کے لیے ہے، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو مہیا کرا۔ اور رحمانی تقاضا اللہ کا ایسا ہے کہ ظالم بھی ہے، اس کو نہیں ماننے والا ہے، اس کا دشمن بھی ہے، تو اس کو برابر رزق پہنچاتا، یہ پانی میں کمی نہیں کرتا، ہوا میں کمی نہیں کرتا، اور روشنی میں کمی نہیں کرتا۔ اس کا رحمانی تقاضا ایسا ہے کہ وہ جو ہے کافر ہو، ظالم ہو، مرتد ہو، اور جو ہے اس کے اللہ کا دشمن ہو، مومن ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کی جو کائنات کی جو چیزیں مہیا کیا اللہ تعالیٰ رحمانی تقاضے سے ہر چیز پہنچا رہا، ہر ایک کو پہنچا رہا۔ اب جو ہے انسان ترقی، اگر روحانی ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے صفات رحیم۔ رحیم کیا ہے؟ ایک اگر آپ نیکی کریں گے تو 10 گنا اس کو اجر بڑھا کے دینے والا۔ مثال کے طور پہ بارش ہو گیا، بلا بدل بارش دیا، اب آپ کو اگر جواری پکانا ہے یا کوئی اپنی جو ہے نا کھانے کے لیے پھل پھلاری پکانا ہے تو آپ اس کو بیج ڈالنا پڑتا، تو ایک بیج آپ لگائیں گے تو ایک بیج نہیں آتا۔ ایک آم کی اگر جو ہے نا گٹلی اگر ڈال دیے، ایک ہی آم آیا تو وہ پھیلتا ہی نہیں دنیا میں، ایک ڈالے تو ہزاروں ہو جاتے، اس کو جھاڑ کو ہزاروں پھل لگتے۔ تو ایسا یہ کیا ہے؟ یہ رحیمی تقاضا ہے۔ آپ ایک حرکت کرنا تو اس کے عوض میں 10 گنا بڑھ کے یا 100 گنا بڑھ کے آپ کو جو ہے نا اجر دیتا ہے۔
میں دیتا ہی نہیں، تو جو ہے نا لا کے منہ میں ڈالنا بولے تو نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں رحمانی تقاضے سے ہے اور بعض چیزیں رحیمی تقاضے سے ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا صفات، اور یہ جو ہے ام الصفات ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں بھی، قرآن کا جو پہلا سورہ ہے اس میں بھی یہ صفات ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور قرآن جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ دو جو ہے پوری کائنات کو چلانے والی طاقتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ تو رحمان اور رحیم میں پورا قرآن مضمر ہے، اس واسطے بے کے نقطے میں ہے بھید سارا، بے کے نقطے میں بھید سارا ہے۔ بے جو ہے نا کس سے؟ بے جو ہے با بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پہلا لفظ ہے بے، تو بے کے نقطے میں بھید سارا، مطلب بسم اللہ سے قرآن شروع ہو رہا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، وہاں سے جو ہے رحمان اور رحیم، وہاں سے قرآن کریم کی جو ہے ترتیب شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کا جو ہے نا مجمع سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا مجمع جو ہے بسم اللہ الرحمن یا بے کے نقطے میں اس کا بھید جو ہے نا بتایا۔ تو بہرحال جو ہے یہ رحمان اور رحیم کا ایسا جو ہے تقاضا ہے ساری کائنات کو، اللہ تعالیٰ جو بلا بدل پیدا کرنا اور عمل کرنے کے بعد 1 کا 10 گنا اس کو اجر دینا، یہ انسان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ انسان اللہ کو پہچانا تو بھی اس کا احسان ہے، انہیں نہیں پہچانا بھی تو اللہ کا احسان اس کے پر ہے۔ بغیر احسان کے یہ ہے کیونکہ انسان جہالت کی وجہ سے انہیں خدا کی معرفت نہیں حاصل کرتا، پہچانتا نہیں۔ جیسا بیٹا باپ کو جو ہے نا لاتا مار رہا، چھوٹا ہے، انہیں جو ہے نا باپ کے احسان کو نہیں سمجھ رہا، مگر باپ جو ہے نا اس کو لیا کے گھوڑ میں نہیں پھینکتا، بلکہ اس کی پرورش کرتا برابر۔ انہیں اگر جو ہے ستایا بھی، اس کو لات بھی مارا، تو اس کو جو ہے نا اس کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے اس کو کھانا پینا، اگر بیمار ہو گیا تو دوا اور جو ہے علاج کرنا، اس کا ہر چیز کا انتظام کرتا ہے ایک باپ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کوئی ظالم ہو اللہ کو مانے یا نہ مانے، کائنات کے اعتبار سے ہر ایک کو جو ہے نا رزق پہنچانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ایک واقعہ قرآن کریم میں آتا، ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو کھانا کھانے کے لیے جب آپ کوئی بھی مہمان نہیں ملا تو ایک مشرک کو، شرک کرنے والا بت پرست، انہیں جارہ سے دیکھ کے پکڑ کے لے کے آئے، اس کو پکڑ کے، اب آدمی جا رہا پکڑ کے کھانا کھانا ہے، کسی نہ کسی مہمان کو کھلا کے کھانا، تو مومن کی یہ صفت ہے، انہیں اللہ دیا تو خود جو ہے نا پیٹ بھر لیتے نہیں بڑھتا، بلکہ دوسروں پر بھی احسان کرنا اس کی صفت میں رہتا، اس کے اندر اس کی ذات میں رہتا۔ اس لیے ایک جو ہے واقعہ ہمارے مولانا کامل صدیقی صاحب مبلغ اسلام سنائے تھے، حضرت جو ہے داؤد تائی اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابراہیم بن ادھم جو ہے نا ذرا ولی بات کے ہے، اور داؤد تائی بڑے ولی ہے۔ تو انہوں پوچھے گئے تھے، بابا کیسا چل رہی تمہاری فقیری؟ بولے تو حضرات اللہ دیا تو کھاتے، نہیں تو صبر کرتے بولے کہتے۔ تو انہوں بولے ارے ہماری گلی میں کتے بھی ایسی کرتے بولے کہتے، ہماری گلی میں کتے بھی ڈالے تو کھاتے نہیں، چپ بیٹھتے، انہیں کیا بھی شکایت نہیں کرتے۔ تو ایک دم پریشان ہو گئے انہوں، ارے کیا حضرت ہمارے اتنا اللہ کے اوپر توکل کرنے والے کو ایسی بات بول رہے، کیا تم دیے تو کتے بھی ایسی کرتے بول کے؟ پھر آپ کیا، اگر یہ سوال میں آپ کو پلٹ کے پوچھا آپ کیا کرتے؟ حضرت بولے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ بولے تو انہوں بولے پوچھ میرے سے، میں جواب دیتا ہوں، میرے کو اگر اللہ دیا تو سب کو دے کے بچا تو کھاتا ہوں، نہیں تو صبر کرتا ہوں۔ تو میرے کو اللہ دیا تو میں دیے تو میرا میں کھا لینا کتے کی صفت ہے، بولے دوسروں کو دے کے کھانا یہ انسان کی صفت ہے۔ چلے تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اگر آپ جو ہے اکیلے، جس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا قرآن کریم میں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلیے، اپنے ساتھیوں کو اپنے جیسے بنانا بہت بڑی بات ہے نا۔ انسان جو ہے خود بننا بڑی بات نہیں ہے، خود کامل ہو گیا، خود جو ہے نا بڑا زبردست جو ہے نا عالم ہو گیا تو بڑی بات نہیں ہے، تمہارے جیسے عالمہ بنا بولے تو بہت جو ہے نا آدمی کو محنت کرنا پڑتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایسے سخت لوگ، ان کو اپنے ہمرنگ بنائے، اپنے جیسا بولنے والے، اپنے جیسا صبر کرنے والے، اپنے جیسے خدا کی معرفت رکھنے والے،
یہ ساری چیزیں اپنے ساتھیوں میں پیدا کرنا بولے تو معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گھسے جانا پڑتا اور بہت بڑا دل رکھنا پڑتا سامنے والے کو برداشت کرنے کے لیے۔ کوئی غصے والا رہتا، کوئی جو ہے نا چڑچڑا رہتا، اور کوئی جو ہے نا بالکل سمجھتا نہیں، بھٹ قسم کا رہتا۔ ان سارے لوگوں کو جو ہے ان کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر روح پیدا کرنا بولے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرق جا رہا تھا تو اس کو پکڑ کے لے کے آئے کہ ارے کھانا کھائیں گے، میں آپ بیٹھ کھانا کھا بولے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، انہیں بیٹھ جا رہے، چلو اچھا ہے کھانا، بیٹھتے کھانا شروع کیا، گپ 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 کھا رہے، پکڑ کے ہاتھ پکڑا، بیٹا کھانا کھا رہا، اللہ کا نام بھی نہیں لیتا، اللہ کا نام لے کے کھانا کھا۔ میں بولتے جنہیں بولا ہاں میں کھانے کے واسطے میرے خداؤں کو چھوڑ کے تمہارا اللہ کا نام لیوں کیا؟ میں نہیں لیتا، تو میرے بتوں کو، میرے خداؤں کو ناراض کروں؟ تمہارے خدا نہیں لیتا، میں کھانا ہی نہیں کھانا، چل نکل جائے سے، تو اللہ کا نام لیتے کو کھانا بھی نہیں ڈالتا، اٹھ کے نکل کے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو برائے ابراہیم، اس کی عمر کتنی ہے بولے تو ہوں گا 60 سال کا، تو 60 سال تک کھلایا میں اس کو، میرا نام نہیں لیا تو بھی ایک بار جو ہے میرا نام نہیں لے تو دسترخوان سے اٹھا کے بھگا دیا، بولتے بھاگ کے جا کے پکڑ کے لے گئے، لے کے آ کے بولے ارے بھائی چل کھانا، پہلے کھانا کھا، تو میں تمہارے خدا کا نام نہیں لیتا بولا کرتے نا، ارے نہیں لیا تو نہیں لیا بھائی، وہ خدا جو تو نام نہیں لیتے بول کے بول رہا نا، انہیں بول رہا تیرے کو کھانا کھلا بول کے جانا۔ تو کھلانے میں اللہ کا جو رحمانی تقاضا ایسا ہے کہ ظالم بھی ہے تو اس کے پیٹ میں غذا جاری، انہیں کھا رہا۔ ایسا ہی کوئی انسان جو ہے کسی کو اگر ربوبیت کرنا ہے تو یہ سارے ناز نخرے یا ان کے ایسے چیزوں کو جو ہے برداشت کرنا پڑتا، آج نہیں کل نہیں پرسوں سدھریں گا، انہیں جو ہے آتے آتے ان کو خیال آئے گا، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ تو یہ رحمانی تقاضا ہے۔ رحمان اس لیے بولتے کہ رحمان بالکافرین رحیم بالمومنین، رحمان جو ہے نا کافروں پہ رحمان، اللہ تعالیٰ رحمانی تقاضے سے ان کے پورے ضرورتوں کو پورا کر رہا، رحیمی تقاضے سے مومنوں کو بڑھا رہا، کیونکہ انہوں نے عبادت کرتے، اظہار و قربانی کرتے تو ان کے درجات کو بڑھاتا اللہ تعالیٰ۔ تو ایسا ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فلسفہ جو ہے عام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا، رزق جو ہے نا اٹھا رہا، اور جو ہے نا ہم کو کھانا پہنچا رہا، میٹھے پھل دے رہا، یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم تک مہیا کر رہا۔ یہ ظاہری فلسفہ ہے۔ روحانیت میں اگر دیکھیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمان کے مظہر بن کر، اصل میں رحمان روحانی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ظاہرہ مثال بتا کے اس کی معرفت، اس کی روحانیت سمجھانا چاہتا۔ رحمان جو ہے علم قرآن دینے والا، جیسا یہ دولت، کھانا پینا، پیسہ دینے والا اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمانی تقاضے سے دے رہا، لیکن یہاں پر کیا ہے، الرحمن علم القرآن، علم قرآن دینے والا، وہ رحمان کے مقام پہ رہ کے قرآن کریم کا عرفان بانٹنا۔ اس لیے جو ہے حضرت ثاقب العالم پر کیا ہے، حضرت ثاقب العالم فرمائے، مبلغین فرماتے تھے رحمان سے قرآن سیکھنا اور عبد الرحمن سے قرآن سیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ لوگ جو ہے عبد الرحمن سے قرآن سیکھ رہے، عبد الرحمن سے قرآن سیکھے تو حرفاں سمجھ میں آتے، قرآن کی معرفت اگر سمجھ میں آنا ہے تو رحمان سے قرآن سیکھنا۔ رحمان کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، اللہ کے رحمانی تقاضوں کے مظہر بن کے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین یہ رحمت سے ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام عالمین کے رحمت جو ہے نا رحمت بنایا، یعنی رحمان بنا کے بھیجا اللہ آپ کو۔ آپ جو ہے کسی غریب، امیر، خاندان، قبیلہ، کالا، گورا، دولت مند، بھیکاری نہیں دیکھے، یہ قرآن جو ہے ہر امتی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ جو ہے ان کے ہاتھ میں تھما دیا قرآن کریم۔ محمد تیری شان کیا شان ہے، میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے، یہ نعمت کہاں انبیاء کو ملی، میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے، محمد تیری شان کیا شان ہے۔ اسلام سے ہٹ کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے اگر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اگر دیکھیں گے تو اپنے مخصوص لوگوں کو اپنی تعلیم دیے۔ ہندوستان میں دیکھیں گے تو برہمن کیا کرے، ویدوں کو، برہمنوں کو جو ہے نا وید سکھائے، دوسروں کو وید سکھانے کے لیے
وہ لوگ جو ہے آگے آنے نہ دیتے تھے. صرف برہمن، کیونکہ یہ ہے وید کا جو ہے صحیح پاٹ کرنے والا، وید صحیح پڑھنے والا، وید پہ چلنے والا برہمن ہی ہوتا. برہمن، چھتری، ویشیہ، شودر، 4 جو ہے ان کے پاس ورن بنائے، 4 ورن بنا کے اب علم سیکھنا صرف برہمنوں کا کام. ایسا ہی یہودی بھی کیا کرتے تھے؟ اپنے یہودیوں کو جو ہے سکھانا، دوسرے لوگوں کو نہیں سکھانا. ایسے جو ہے کان میں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کان میں پھونکتے تھے شیخ نکاتے عرفاں، آپ نے دہر میں عرفاں کا بجایا ڈنکا. کان میں پھونکتے تھے. آج بھی دیکھو چند لوگ جو ہے مشائخین، خاص طور پہ مرشدہ یا عالمہ بھی اگر ہے تو بہت خاص علم ہے تو اپنے خاص مریدوں کے کانوں میں پھونکتے، دوسروں کو نہیں سنانا، کیونکہ دوسرا سیکھ لیا تو میری کیا عزت رہتی، میرا جو ہے نا کیا جو ہے نا مان مریادی رہتی، میرا کچھ بھی نہیں رہتا. اس واسطے خاص الخاص لوگوں کو، خاص الخاص ایک جو ہے مرشد اپنے مرید کو اللہ کے جو ہے 99 نام ہے اللہ کے، رحمان، رحیم، قہار، ستار، غفار، حنان، منان، 100 نام بھی ہے اس کا. اگر وہ نام معلوم ہوا تو ولی بن جاتا بولے. تو اب وہ ایک نام معلوم کرنے کے لیے پیچھے جو ہے خدمت کر رہے تو 12 سال تک خدمت کرائے. 12 سال خدمت کرانے کے بعد میں اب کان میں بولے. اب انہیں 12 سال کے بعد خدمت پورا جو ہے انہیں وہ چپلاں گھٹا لے کے، بالاں جھڑا لے کے 12 سال کے بعد ایک نکتہ اس کے کان میں آیا تو انہیں دوسروں کو بولتا. 12 سال کے بعد بولے اس کا 100واں نام بندہ ہے. بولے ارے آپ بندہ ہے، یہ تو عام لفظ ہے، مگر انہیں بول بھی نہیں سکتا دوسروں، کیونکہ 12 سال کے بعد ملا اس کو. نہیں بولنا دوسروں کو، بولا تو پھر جو ہے اس کی اہمیت کیا رہتی. اصل انہیں بولنا چاہ رہے تھے کہ اللہ بندے میں ہے. اللہ جو ہے نا بندے سے ظاہر ہوتا، 99 صفات ہے، مگر وہ 99 صفات کا مظہر انسان بن کے آیا، اس سے ظاہر ہوتا. وہ بتانا چاہ رہے تھے. اب 12 سال کے بعد انہیں کہیں حالانکہ بات دیکھے تو معمولی ہے، مگر جو ہے نا کسی کو بتا دو اب کیا راز ہے کہ بھائی کیا بولے کہ حضرت ہمارے کیا مرشد بولے کہ خاص اب ان کی اب انہوں ان کے جوتے پالش کرتے رہنا. ایسا جو ہے یہاں پر چلا معاملہ. مسلمانوں کے اندر بھی ایسا جو ہے. اس لیے مولانا عثمانی صاحب بیان فرماتے تھے 8 کا گرو پاٹ کا چیلا، کان میں پھونکا منہ میں تھوکا. جھوٹا پلا کے جو ہے اپنا پیالہ پلا دیتے، ڈوڑ ڈوڑ بول کے اپنے جو ہے نا منہ میں پانی لے کے اس کے منہ میں ڈال دیتے. اب جھوٹا پی لیا تو مرید ہو گیا. ایسا جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے خاص لوگوں کو. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میدان میں بیان کریں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آپ کو بھی جو ہے نا وہی قرآن پڑھائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کو بھی وہی قرآن پڑھائے. کوئی چیز جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپائے نہیں. چھپاتے تو سب عرش مولا پہ نہیں جاتے تھے. اب یہ بات الگ ہے کہ لوگ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ کے نہیں آئے، ان کی کمزوری ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن جو ہے نا بارش کی طرح سب پہ برسا، مگر کوئی پتھر کے ویسا اگر اپنا قلب بنا لیا تو اس کو فیض نہیں ہوا. فیض اس کو ہوا جو اپنے قلب کو نرم کر لیا. منیب قلب سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو انہیں جو ہے عرش مولا پہ پہنچ گیا. حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہمارے پاس ایک نوجوان فقیر بن کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے بال بڑے مسیح مریم بن کے بیٹھتا ہے، اس کے بال بڑے نہیں ہونے پاتے، مسیح بن کے میدان میں نکل جاتا، کیونکہ ایسے باتیں اس کو جو ہے اشاعت اسلام کے، تبلیغ اسلام کے، معرفت کے بتا دے کہ بڑے بڑے مجمع میں جا کے تبلیغ اسلام کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. روح پیدا کرے. حضرت صاحب قبلہ عالم 18 سال 15 سال کے نوجوان بچے مسجدوں میں مولانا قادر الکلام صاحب، مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام، ابوالکلام غازی عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام بیان کرنا ٹھہرتے تو مجمع میں سکتہ طاری ہو جاتا تھا. اور کوئی بڑے ڈگریاں نہیں لیے، بلکہ یہاں پر رحمان بن کر جو علم قرآن سکھانے والا روحانی وجود ہے، ان کی فیض صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ علمہ البیان، بیان کرنے والے بنے، سمجھانے والے بنے. یہ جو ہے نا روحانی فیض ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات میں جو ہے نا بلا معاوضہ
ساری چیزیں مہیا کر رہا، آگ، ہوا، پانی، مٹی، پھل پھلاری، کھانا پینا، سب یہ تو جسمانی جو ہے نا فیض، جسمانی غذائیں ہیں۔ روحانی ربوبیت کے واسطے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کسی ایک ذات پات کے لیے محدود نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سارے جو ہے ذات پات کے لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمان بن کے آپ علم قرآن عطا کرے۔ اس لیے ساری دنیا کے لیے رحمت عالم اگر کوئی وجود ہے تو آقا نامدہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو یہ جو ہے علم قرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے کے پہلے رحمان نے قرآن سکھایا، پھر اس کے بعد میں انسان بنایا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے انسان بنانا پھر اس کے بعد قرآن سکھانا، انسان ہی نہیں تھے تو سکھایا کس کو؟ پہلے انسان پیدا ہونا بعد میں قرآن سیکھنا نا، آدمی نہیں ہے تو قرآن کس کو سکھاتے؟ تو ظاہر اعتبار سے اگر سوچے تو ایسا معلوم ہوتا، لیکن قرآن کریم یہ بتانا چاہ رہا کہ جب تک کہ علم قرآن تمہارے اندر نہیں پیدا ہوتا تم انسان نہیں ہے۔ قرآن کی معرفت جب آئیں گی، قرآن کریم کی جو ہے نا اوصاف جب پیدا ہوں گے تو وہ انسان ہے، بغیر قرآن کے انسان نہیں ہے۔ انسان نما ہے، انسان کے جیسا نظر آ رہا ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ شکل انسان میں جانور نفس امارہ بھرا ہوا ہے، اس کو نہ اللہ کا لحاظ ہے، نہ اسلام کا لحاظ ہے، نہ دین کا، نہ ایمان کا، تو وہ انسان کیسا ہو سکتا؟ قرآن اس کو انسان بنانے کے لیے آیا، انسان کے بھیس میں آیا، عالم ناسوت میں ہے، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت کی سیر کرانے کے لیے قرآن کریم آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے سب انسان ہی تھے، لیکن اللہ کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ بل ہم ازل، وہ جو ہے کلانام بل ہم ازل، دیکھنے کے لیے انسان ہے لیکن انسان جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ گدھے گھوڑوں کو نہیں بول رہے جانور سے بدتر ہے، انسانوں کو بولا جا رہا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ شکل تو انسان کی ہے لیکن اندر جذبات حیوان کے ہے۔ یہ حیوانیت کو نکالے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر روح پیدا کرے۔ خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود راستے پہ نہیں تھے، دیکھنے والے سب جو ہے نا ظالم بولتے تھے، جابر بولتے تھے، اور لوگوں کا جو ہے نا حق چھیننے والے لوگ جو ہے غاصب بولتے تھے۔ ویسے لوگ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں تو کیا ہوئے؟ خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو کیا کرے؟ مسیحا بنا دیے، زندہ کرنے والے۔ اس لیے جو ہے حضور نبی کریم حضرت صاحب اللہ فرماتے آپ کے دم سے ہزاروں ہیں مسیحیں پیدا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہزاروں مسیح پیدا ہوئے، دنیا کو زندہ کرنے والے۔ اور دنیا کو زندہ کرنے والی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسانیت پیدا ہونے کے بعد انسان جو ہے بیان کرنے والا بنتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ جمعہ میں بیان فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی ذات پاک ہے جس نے امیوں میں ایک جو ہے نا رسول کو کھڑا کیا جو ان کے آیتوں کو تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے، انسان کا نفس پاک ہوا تو انہیں اصل میں انسان بنتا، نفس پاک نہیں ہوا تو انسان نہیں بنتا۔ اولیاء اللہ بزرگان دین کس لیے آتے؟ تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے آتے، دھونے کے لیے آتے۔ ان کی فیض صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر کی نفسانی خواہشات ختم ہو جاتے، روحانی فیض جو ہے نا جاری ہو جاتا۔
اور اسی لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ بزرگان دین کو کھڑا کرتا ہے. کتابیں پڑھنے کے لیے کوئی بھی پڑھا دیتا، کافر مشرک کوئی بھی جو ہے نا کتاب پڑھا دیتا. تزکیہ نفس نہیں کر سکتے. تزکیہ نفس کرنے والا اللہ سے تعلق باللہ ولی اور روحانی انسان ہونا پڑتا. بغیر روحانی انسان کے تزکیہ نفس نہیں ہوتا. ھدی للمتقین، ہدایت کب ہوتی؟ متقی بننے کے بعد. تو اس طرح یہاں پر جو ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. علمہ البیان جو ہے اسی نے بیان کرنا سکھایا. تو صحابہ اکرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرنا سکھائے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تختے الٹ گئے، زلزلے ڈال دیے. یہ کلام ہی ہے، بیان کرنے والے پہلے بھی تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو پیش کرنے کے لیے جب صحابہ اکرام میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے تو ولو ان قرآن سجرت بہ الجبال، پہاڑاں جو ہے نا پہاڑاں ہل جاتے تھے. پہاڑ بولے تھے یہ مٹی پتھر کے پہاڑ نہیں، بلکہ بڑے بڑے بادشاہ جابر لوگ. زلزلہ آ جاتا تھا، صحابہ اکرام ان کے سامنے ٹھہر کے بیان کرتے تھے. تو ایران کے بادشاہ کے تخت کے جو ہے نا سامنے اس کے محل میں جا کے صحابی جو ہے نا بیان کر رہے ہیں تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہارا تخت باقی رہے گا نہ تاج باقی رہے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے، ان کا انکار کرنا تمہاری ہلاکت کی جو ہے نا دلیل ہے. اب نے گھبرا گیا، ہاں ہمارے کو سکھانے والے، یہ اونٹ چرانے والے، گھوڑ پڑ کھانے والے ہم کو جو ہے نا تہذیب بتانے کے لیے آئے. ذلیل کرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جو ہے نا آپ کے نام مبارک کو پھاڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایران کی حکومت کے دھجا اڑ گئے. رستم زماں جو جب کوئی جو ہے نا جنگ نہیں ہارا تھا، صحابہ اکرام جانے کے بعد محل اور ملک چھوڑ کے بھاگ گیا اور صحابہ اکرام کا قبضہ ہوا. تو کیسا جو ہے صحابہ اکرام کی زبان میں علم قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے تھے. زلزلہ پڑ جاتا تھا، جہاں جاتے تھے جہاں بیان کرتے تھے انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. اور وہاں پر جو ہے عرب کے معاشرے میں جو ظلم تھا، جو جبر تھا، صحابہ اکرام کے بیانوں سے آپ تمام انسانوں کو جو مظلوم جو ہے نا دبے تھے مٹی کے اندر، ویسے لوگوں کو اٹھا کے اوپر کھڑا کر دیے. ان کو جو ہے عرش معلیٰ پہ حضرت قبلہ میں فرماتے سب سے بڑھ کر ہے یہ احسان رسول اللہ کا، اپنی ہی ذات میں توحید بتا کر چھوڑا، اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا. آپ اپنے کلمے سے جو زمین پہ تھے ان کو جو ہے نا عرش معلیٰ پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش معلیٰ پہ نظر آ رہے. تو یہ چیز جو ہے صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے تو جو قر و فر والے تھے اور جو ہے نا بڑے مسند نشین لوگ تھے یا جو ہے نا دولت مند تھے، انہوں نے ہاں یہ بھیگاریاں، یہ ہمارے غلامہ ہمارے بازو بیٹھتے، ہمارے برابر کے ہے، اس طرح ان کو ذلیل کرتے تھے. لیکن قرآن سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنے کے لیے آیا. اللہ کی نظر میں بڑا کون ہے؟ جو متقی ہے، جس کا تزکیہ ہوا ہو، جو پاک ہے، عمل میں جو آگے ہے، انہیں اللہ کے پاس بڑا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے انہیں اللہ کے پاس بڑا ہے. تو بہرحال جو ہے علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، شمس اور قمر، چاند اور سورج جو ہے وہ حساب پر ہے. شمس اور قمر جو ہے کیونکہ شمس بھی عالمگیر ہے اور قمر بھی عالمگیر ہے، اس کی جو ہے نا روشنی ہر جگہ پھیلتی ہے. الشمس والقمر بحسبان، تو یہ جو ہے حساب پر ہے، شمس بھی اور قمر. حساب سے مراد ہے قرآن کریم کے اندر جو نور ہے ساری دنیا میں پھیلنے والا. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہے ساری دنیا کو منور کر سکے. ساری دنیا کو منور کرنے کا اگر کوئی جو ہے کلام ہے تو وہ قرآن کریم ہے، ورنہ ایک قوم کے لیے، ایک خطے کے لیے، ایک علاقے کے لیے آئے تھے. اور والنجم والشجر یسجدان، والنجم جو ہے نجم یعنی تارے اور شجر اس کو سجدہ کرتے ہیں. اب تارا جو ہے سجدہ کرنے، تارا کب سجدہ کرتا؟ سجدہ کرتا ہوا نظر آتا کیا؟ نظر نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں تمثیلات میں بہت سے باتیں بیان کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جیسا یوسف علیہ السلام خواب دیکھے، احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے جو ہے چاند کو اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا.
اور 11 ستارے، تو 11 ستارے تھے کیا آسمان میں؟ نہیں، بلکہ ان کے بھائی تھے، اور جو ہے ان کے جو ماں باپ تھے، وہ جو ہے نا ان کی بات کو پہلے، ماں باپ سے مراد جو ہے بہت سے تفسیر میں بھی لکھے کہ یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے باپ تھے، انہوں جو ہے ان کے سامنے جھک گئے۔ ایک نبی کے سامنے جھکتا نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کو باپ بن کے پالنے والا کون تھا؟ عزیز مصر، انہیں جو ہے عزیز مصر جیل میں ڈال دیا، اور ماں بن کے پرورش کرنے والی کون تھی؟ زلیخا۔ یہ دو بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کے خلاف تھے، اور وہ بھائی تھے 10 بھائی، وہ بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب یوسف علیہ السلام کو عظمت بخشا تو یہ سب جو ہے نا ان کے سامنے جھک گئے، یہ حقیقت ہے۔ تو ایسا ہی یہاں پر وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمِ بولے تو یہ تارے، آسمان کے تارے آگے سجدہ کرتے نہیں، بلکہ جو ہے نجم انبیاء علیہ السلام یا ان کے قوم کے لوگ ماننے والے، وہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن کریم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کس کو بول رہا ہے اللہ پاک؟ نبیوں کو، تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے میثاق لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے بعد ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو بھیجنے والا ہوں، وہ آنے کے بعد تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہوئے کہ نہیں؟ تو یہ نجم ہے۔ اور شجر بولے تو بڑے بڑے سلسلے، شجر کے معنی شجرہ بولتے ہیں، شجرہ، ہمارا شجرہ وہاں سے ملتا، ہمارا شجرہ امام حسن سے ملتا، ہمارا شجرہ امام حسین سے ملتا، شجرہ بولے تو یہ جھاڑنے، شجرہ بولے تو سلسلہ۔ تو یہ بڑے بڑے جو سلسلے ہیں، وہ سارے سلسلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جھکنا پڑے گا، اور جھکا رہا اللہ تعالیٰ تمام جو ہے نا دنیا کے قبیلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لا کے ڈال دیا اللہ تعالیٰ۔ ایران جیسی حکومت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئے، کلو انبیائی یومئذ تحت لوائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑے رہیں گے، یحشر الناس علی قدمی، سارے انسانوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ، کہ جو ہے وہ نجم جو ہے تارے جو رات کی روشنی رکھتے تھے، اپنے قبیلوں کو منور کرنے والے تھے، ان کی جو ہے نا محدود تعلیمات تھے، وہ سارے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو امت مسلمہ بنا۔ تمنا انبیاء نے کی، مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشا میرا۔ تمام انبیاء تمنا کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنیں گے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ رحمان جو ہے وہ سارے انسانوں کو نوازنے کے لیے آیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاندان قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو قرآن کا عرفان سکھانے کے لیے آئے ہیں، سب کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر کتاب میں اگر دیکھیں گے انجیل میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کنانی عورت ہے تو کیا بولے؟ میں تیرے کو اپنے مذہب میں نہیں لے سکتا، بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈال سکتے، لہٰذا جو ہے تو تیرے مذہب میں جا، میرا جو ہے نا فیض تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ہر ایک نبی دوسری قوم کو اپنے اندر لے نہیں سکے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو اپنی امت میں داخل کرے۔ یہ احسان ہے آپ کا۔ سمندر جس طرح تمام ندی نالوں کو اپنے اندر لیتا ہے اور ان کو جو ہے نا تھپیڑے مار کے ان کو پاک کرتا ہے، صاف کر دیتا ہے، کیسا جو ہے نا گندگی بھی ہے تو سمندر میں آ کے پاک ہو جاتی ہے۔ تو ایسا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو اپنی امت میں داخل کر کے، ان کا تزکیہ کر کے، ان کو پاک کر کے، اللہ کی جو ہے عرش معلیٰ سے ملانے والے، عرش معلیٰ پہ کھڑا کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے علم قرآن سیکھنے کے لیے رحمان بلا بدل احسان کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم قرآن صحابہ اکرام کو سکھایا، اس کا کچھ بدلہ لیے کیا؟
کچھ پیسے لیے، بلا بدل ایسا علم قرآن جو عرش معلیٰ سے نازل ہو رہا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کی جو ہے لوح محفوظ میں جو ہے رکھا ہوا قرآن، صحابہ اکرام کو آپ جو ہے مٹی پہ بوریے پہ بیٹھ کے ایسا علم قرآن عطا کرے جو دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی یونیورسٹی جو ہے ایسا علم نہیں دے سکتی۔ آپ جو ہے صحابہ اکرام کو بوریے پہ بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کے آپ سکھا رہے ہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں، اور بدلہ دے بھی نہیں سکتے۔ جس طرح جو ہے سورج کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، ہوا کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اس طرح علم قرآن کا بھی کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ خاص احسان ہے، انسانیت پہ احسان ہے، دنیا پہ احسان ہے۔ یہ جو ہے پیسوں سے ملنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ماں کا حق ادا نہیں ہوتا، باپ کا حق جو ہے نا کوئی ادا نہیں کر سکتا، ساری دنیا بھی اگر اس کے قدموں پہ ڈالا تو اس کا احسان ادا نہیں ہوتا، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جو علم قرآن دے کر ساری دنیا کو انسانیت سکھائے، یہ آپ کا احسان کوئی ادا نہیں کر سکتا دنیا میں۔ اس لیے آپ کا جو فیض ہے اس فیض کو دنیا میں بانٹنا ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی جو ہے نا دیانتداری، ایمانداری ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو دنیا کے کونے کونے تک جو ہے نا پہنچانے کے لیے عہد لیے مسلمانوں سے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر اس کی ہے تو تم جو ہے نا دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہی جو ہے تمہارا سب سے بڑا جو ہے نا فریضہ اور ذمہ داری یہی ہے کہ اس قرآن کو جو ہم تک پہنچا ہے دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ وَالزِّدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ آسمان میں جو ہے بلند کر کے میزان رکھا ہے۔ میزان جو ہے فیصلہ، عدل، انصاف، عدل و انصاف جو ہے قرآن آ کر جو عدل و انصاف دنیا میں قائم کرا، دنیا کی کوئی کتاب جو ہے اس طرح کا عدل و انصاف قائم نہیں کری۔ انسانوں میں فیصلہ کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دودھ کا دودھ کسی کی پرواہ نہیں کرے، بادشاہوں کو ان کے تختوں سے اتارے، غلاموں کو جو ہے نا ان کے تختوں پہ لے کے جا کے بٹھائے۔ یہ انصاف ہے قرآن کریم کا۔ اس لیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو جو ہے نا اگر کوئی جاہل بھی ہے، بدماش بھی ہے، تو اس کو لے کے جا کے عزت دار مقام پہ نہیں بٹھاتا اللہ تعالیٰ، بلکہ ایک غریب ہے اور اس کے پاس حق ہے، ایمان ہے، دیانتداری، انصاف ہے، لیکن لوگ ظلم سے اس کو کیا کرے، دبا کے رکھے زمین پہ۔ اللہ کا کلام کیا کرتا، وہ ظالموں کے جڑے کاٹ دیتا اور اس غریب کے اندر ایسی روح پیدا کرتا کہ انہیں حاکم بن جاتا۔ یہ اللہ کا جو ہے نا وہ تو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے اللہ کا۔ ظالموں کو بخش جائے، ظالموں کو لے کے جا کے اوپر بٹھانا، یہ اللہ کا جو ہے نا یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے جتنے بھی جو ہے نا جو غریب خاندان میں غلام کے نا غلامی کرتے تھے ایسے لوگ تھے، قرآن آ کے کیا کرا، بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور جو ہے نا ابو سفیان، ایسے سب کو جو ہے نا گرا دیا اور ان کو اوپر جو ہے نا لے کے جا کے عزت کے مقام پہ بٹھا دیا۔ دنیا کے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے یہ لوگ بھی جو ہے نا حاکم بنیں گے، یہ لوگ بھی جو ہے نا عزت دار بنیں گے، یہ کعبۃ اللہ کے چھت پہ ٹھہر کے اذان دیں گے۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں اور وہ اسلام شروع ہونے کے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ موجود ہیں ان کے سامنے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے چھت پہ جو ہے نا کھڑا کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ آپ کے عمل کی بنیاد پر، آپ کے ایثار و قربانی کی بنیاد پر، آپ کے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلند مقام پہ کھڑا کرے۔ تو یہ اور وہ جو ظالم جن کو ارے بہت بڑے طاقتور ہے بھائی، ان سے کون بدلہ لے سکتا، ان کو کون جو ہے نا مقابلہ کر سکتا، ایسا گھبرا کے بیٹھے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور حوصلہ دے کے آگے بڑھائے اور وہ بڑے بڑے ظالموں کو نیچے زمین پہ گرا کے آؤندے منہ کے بل گرا کے بتائیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا عزت دینا۔ جن کو دنیا جو ہے نا ذلیل نہیں کر سکتے بلکہ قسم کھا کے بیٹھی تھی، ویسے بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور جو ہے نا بڑے بڑے ظالم اور جو ہے ابو لہب، ابو جہل، ایسے لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرائے اور غریبوں کو اوپر بٹھائے۔
یہ علم قرآن کا معجزہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کے ایک اشعار پہ جو ہے نا ایک شاعر فرماتے ہیں، اقبال تیرا نغمہ مردوں کو جلاتا ہے، کمزور ممولوں کو شاہین سے لڑاتا ہے۔ شاہین جو ہے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرنے والا پرندہ ہوتا، لیکن مرغی جو ہے نا مار دیتی، بچوں کا جوش اس کو ایسا آتا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا چوزے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے، اس کے اندر ویسا جوش آ جاتا۔ ایسا ہی علم قرآن جس کے اندر پیدا ہو جاتا، ظالموں کی پرواہ نہیں کرتے، آگے بڑھ کے میدان میں اسلام کے لیے قدم اٹھاتے۔ اللہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ ان کی نصرت کرتا ہے اور جو ہے نا فوج در فوج لوگ اسلام میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ نصرت الہی ہے۔ تو بہرحال جو ہے علم قرآن وہ طاقت ہے جو دنیا میں سے ظلم کو مٹا کر ایمان کو، عدل کو، انصاف کو دنیا میں قائم کرنے والی کتاب اگر ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن سکھانے کے لیے بلا بدل، بلا معاوضہ اگر کوئی روحانی انسان انسانوں کے درد کے لیے اور ان سے جو ہے نا ان کے اندر جو پستی ہے اس کو مٹانے کے لیے اور ان کے اندر علم قرآن پیدا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر روح پیدا کرتا۔ دیکھنے کے لیے جھوپڑی میں رہتے، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے رہتے، لیکن دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرتے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو کام نہیں کر سکتے وہ فقیر دنیا کے اندر جو ہے انقلاب پیدا کر دیتا۔ تو بہرحال اس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ یہ بے قسط یعنی جو ہے ورفع والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، اور اس میں جو ہے نا کوئی اس میں گھاٹا نہیں ہے، کوئی جو ہے اس میں جو ہے نا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے اس جو ہے نا میزان میں کوئی جو ہے نا تم خسارہ نہیں دیکھیں گے، کوئی گھاٹا نہیں دیکھیں گے، بلکہ عدل و انصاف ہمیشہ قائم ہوتے رہنا۔ واقم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، ولا تخسر المیزان جو ہے نا یہ جو ہے خسارہ نہیں ہوتا۔ والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ بہرحال اس میں بہت سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ، کیونکہ قرآن کریم یہ جو سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کیا، اور جو ہے اس میں جو ہے نا پھلوں کا، حوروں کا، غلمان کا، یہ سارے جو ہے نا تذکرے اس سورہ رحمان میں کیا، اس کی بہت بڑی روحانی حقیقت ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا پھل بولے تو پھلیچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بیان کیا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی جو ہے نا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا جامع سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تمام قرآن کریم کے حقائق کو ایک سورے کے اندر اللہ تعالیٰ بھر دیا۔ جس طرح ایک پھل ہے، پورا درخت کا جو ہے سار یعنی پورے درخت کا نچوڑ ایک پھل میں آ جاتا، تو اسی طرح سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ بھر دیا، اور ہر ایک قرآن کریم کا ہر مضمون اس جو ہے نا سورہ کے اندر ملتا ہے۔ جیسا الرحمن علم القرآن، الرحمن اور رحیم کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بہت سے نعمتوں کا تذکرہ کیا، حوروں کا، غلماں کا، اور جو ہے نا شہد کے نہروں کا، دودھ کے نہروں کا، یہ سارا تذکرہ کیا قرآن۔ اس میں سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا جامع طور پر انعمت علیہم۔ انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی جو ہے نا نعمتیں، اور اللہ کی نعمتیں حقیقی معنی میں کیا ہے؟ روحانی مقام پر آنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ولی بن جانا اللہ کی نعمت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین شہداء صالحین۔ اللہ کے پاس نعمتیں کیا ہے؟ نبی بننا، صدیق بننا، شہداء بننا، صالحین بننا، غوث ابدال بننا، یہ نعمتیں ہیں اللہ کے پاس۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کی نعمتیں بولے تو پیسہ خوب آ جانا، بڑا جو ہے نا بنگلہ بنا لینا، اللہ جو ہے بہت بڑی اللہ نعمت دیا بھائی۔ تو یہ نعمت تو کافروں کو بھی دیا اللہ تعالیٰ، یہودیوں کو جو اللہ کے دشمن ہے ان لوگوں کو بھی دیا، جو اللہ کچھ نہیں مانتے، دہریہ ہے، ناستک ہے، ایتھسٹ ہے، ان لوگوں کے پاس بھی بڑے بڑے جو ہے نا بنگلے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت کیسا ہوتی؟ اللہ کی نعمت یہ نہیں ہے
اگر اللہ کی نعمت ہوتی تو فرعون کو کیوں دیتا تھا اللہ تعالیٰ؟ شداد کو اتنی بڑی جو ہے نا دولت کیوں دیتا تھا؟ حامان کو، نمرود کو، یہ بڑے بڑے دولت مند تھے۔ تو حقیقی معنوں میں نعمت یہ نہیں ہے۔ نعمت کس کو دیا اللہ تعالیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ روحانی وجودوں کو کیا دیا؟ نبوت سے سرفراز کرا، ولایت سے سرفراز کرا۔ یہ اللہ کے پاس نعمت ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کسی کو ولی بنا دیا اللہ تعالیٰ، اس کی ولایت کو کوئی چھین سکتا کیا؟ خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی ہے، وہ مقام کو کوئی چھین سکتا؟ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو روحانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ایسی ہے جو ساری دنیا مل کے بھی وہ نعمت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو علم قرآن بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ قرآن کریم کی اگر کوئی جو ہے نا روح کو جاننے والا ہے، قرآن کریم کا عرفان اگر کوئی جاننے والا ہے تو ساری دنیا اس کے خدمہ میں آ جاتی، دولت اس کے خدمہ میں آتی، بادشاہت حکومت اس کے خدموں میں آ جاتی۔ اس کی جو ہے نا جس کے قدموں سے سپاہ تاج و سریر آتے ہیں، جس کے قدموں سے سپاہ تاج و سریر آتے ہیں، ہاتھ ہے اس کا، ہاتھ ہوتا ہے سدا چھترپتی کے سر پر۔ چھترپتی بولے تو بادشاہ، شہنشاہ، ہاتھ ان کا جو ہے نا چھترپتی بادشاہوں کے سر پہ ہوتا۔ کس کا؟ فقیروں کا جو علم قرآن رکھنے والے ہیں۔ اور بادشاہ اگر ان سے ٹکر لیا یا ان سے مقابلہ کرا تو اس کی بادشاہ تباہ برباد ہو جاتی۔ فقیر کا جو ہے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر انعمت علیہم سے ہم یہ نہیں سمجھنا کہ جو ہے دنیا کے بنگلے، دنیا کی دولت یہ جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے، بلکہ اگر کوئی سمجھ رہا تو وہ اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ اس کے مقام کو اگر سمجھنے والا ہے تو اللہ ہمارے کو نیک، جس طرح خواجہ غریب نواز کو تو نے ہندوستان کا جو ہے ولی ہند بنایا، ہندوستان کا سلطان بنایا، وہ جو ہے نا مجھے مقام سے آج جو ہے نا سرفراز کر، یا ویسا جو ہے نا میرے کو کام لے، میرے سے دین کا کام لے۔ یہ جو اگر کوئی مانگنے والا ہے تو انہیں بہت بڑا اللہ کے پاس جو ہے نا نیک بندہ ہے۔ اور ایسا خلام کیا فرمائے، لوگ اولیاء اللہ کے مزاروں کو جاتے با ان کی جو ہے جیسا بننا نہیں چاہتے۔ اور ہم کہاں سے بنتے ان کی جیسے؟ ہم کہے پاپی گناہ گار، ہم جو ہے نا بٹے باز، ہم کیسا بنتے ان کے جیسے؟ یہ بول کے جو ہے ان سے دور ہونے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ انسانوں میں ہی اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ پیدا کرتا۔ آپ اگر ارادہ کرے نیکی کے لیے، اگر قدم آگے بڑھے تو ضرور جو ہے نا اللہ مدد کرتا۔ ہم نہیں بن سکتے، پہلے ارادہ کر لیے تو آپ اگر بننے والے بھی ہے تو دور چلے آتے اللہ کی رحمت سے۔ تو بہرحال اللہ کی نعمتیں بہت جو ہے نا بڑی ہے، اور نعمتوں کی حقیقت کو اگر کوئی سمجھ گیا تو یہ ظاہرہ نعمتیں تو آ جاتے ہیں۔ حساق اللہ فرمائے ظاہرہ نعمتیں آ جائیں گے خادم بن کر، خادمہ کیا کرے جب ہم کو ملا ہے مولا۔ جس کو اللہ مل گیا، جس کو روحانی انسان مل گیا تو ظاہرہ نعمتیں خدموں کو جو ہے نا لگ کے آتے۔ اور آپ کو دولت اگر نظر نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو بالکل آزاد رکھنے کے واسطے دولت کو دور رکھا۔ اگر دولت تمہارے پاس آ گئی تو کیا ہوتا؟ اس میں مغن ہو جاتے، روحانی کام کرنے کے لیے پیچھے ہو جاتے۔ اس واسطے ہمیشہ بدا اسلام غریباً سیعود غریباً کما بدا۔ اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں سے ہی ہر دور میں اسلام پھیلتا۔ کیوں پھیلتا؟ کہ انہوں اپنی جان لگا کے اسلام کے لیے میدان میں آگے بڑھتے۔ دولت مند ہے تو بنگلے میں بیٹھ جاتے، دور سے دیکھتے، قربانی دے کے میدان میں نہیں آتے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے آ کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اللہ کا دین جو ہے غریبوں سے زندہ ہے، اور عبادت کر رہے، دھوم دھام کر رہے تو جو ہے نا یہ غریب ہے۔ دولت مند لوگ مست عیش و آرامی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دین بھی غریبوں سے جو ہے نا جگمگاتا۔ تو ایسا جو ہے ہر دور کے اندر غربت جو ہے نا بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے پاس اللہ پیسہ نہیں دیا، دولت نہیں دیا، ہم بالکل بھکاری۔ حساق اللہ نے فرمائے ساری دنیا میں غریب ہوتا ہے لعنت والا، ہم میں ہوتا ہے غریب بدا و یاد والا۔ اور تمہارے پاس دولت رہی تو میرے صحبت میں بیٹھتے تھے کیا بابل؟ حساق اللہ پیسہ رہتا تو
میری صحبت میں بیٹھتے تھے کیا؟ یہاں آ کے کیوں بیٹھے؟ ایک مولا جو ہے نا موسیٰ شریف صاحب بولتے دیونہلّی میں ان کی جو ہے نا دکان تھی، ہوٹل تھی، ہوٹل چلاتے تھے، تو مبلغین جاتے تھے، خدمت کرتے تھے، خط لکھے حضرت ثاقب العالم، حضرت مبلغین آ رہے، میں خدمت کر رہا ہوں، دعا فرمائیے، اور جو ہے نا بہتر خدمت لینے کے لیے دعا کیجیے بلکہ خط لکھے حضرت ثاقب العالم۔ اب حضرت ثاقب العالم دعا کرے اور بہتر اللہ بڑی خدمت لینا، ان کی ہوٹل حمدی ہو جانا۔ اب آئے حیدرآباد میں، آئے کے بعد میں حضرت اب کہ وہ ہوٹل پوری وہ بند ہو گئی، اب سب گھاٹا ہو گیا، اب حیدرآباد پر آنے کے بعد میں حضرت میں خط لکھا تھا آپ کو دعا کے واسطے، بولے تو اب میں ترقی ہونا بلکہ دعا کرے تو ہوٹل پوری آمدی ہو گئی نا، وہ شکایت کر رہے ہیں نا آ کے، حضرت میں خط لکھا تھا آپ کو دعا کے واسطے، ہوا دعا کرا نا اب دعا کرا جو ہے وہ دنیا کی کیا غلامی کرتے، دین کی خدمت کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ لے کے آ، مبلغ بن کے کام کرو بولے، تو آگے مبلغ بن کے میں کام کرے تو افضل شریف صاحب اتنے بڑے مبلغ جو ہے حضرت صاحب مولانا جو ہے نا ان سے موسیٰ شریف صاحب مبلغ اسلام کے ذریعے سے انہوں آئے، کتنے جو ہے نا بڑی خدمت لیا اللہ تعالیٰ، تو اور انہوں جو ہے افضل شریف صاحب راجاؤں کو دعوت اسلام دیے، مبلغین کو صرف و نحو سکھائے، تو کیا سمجھتے بولے تو اب دولت مند ہے تو اب دنیا کے مرشداں کیا ہے، ارے میرا مرید غریب ہو رہا کرتے ہیں، ذرا دعا کرو، دن دگنی ہو رات چوگنی ہو، یہ دعائیں کرتے، یا کیا ہے حضرت ثاقب العالم، اس لیے دنیا کی دعا ہمارے سے مت کراؤ بولے حضرت ثاقب العالم، ہم دنیا پوری یہاں پر دنیا ختم کر کے فقیر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیروں کی خانقاہ ہے، اور حضرت ثاقب العالم کیا فرماتے تھے، سوچ سمجھ کے بیعت کرو باپ، بیعت کرے تو سب صاف ہو جاتا، پھر مخالفت آ کے گلے پڑ جاتی، مصیبتوں کی بیعت ہے بولتے تھے ثاقب العالم، یہ بیعت مصیبتوں کی ہے، سوچ سمجھ کے بیعت کرو، بیعت کرتے مصائب، جیسا ایک مثال دی حضرت ثاقب العالم، کوے کو اگر جو ہے نا انسان کا ہاتھ لگا تو کوے سے بھی کوے اپنے میں ملا لیتے ہیں، مار مار کے ختم کر دیتے اس کو، تو انسان کا ہاتھ لگے تو کوے میں کوا نہیں رہتا، ایسا ہی جو ہے ایک اللہ والے کا ہاتھ لگا تو انہیں دنیا دار میں نہیں رہتا، اس کو جو ہے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے پورے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے۔ صحیح نیک جو ہے نا روحانی وجود کی پہچان یہی ہے کہ جس کا ہاتھ مل گیا تو دنیا سے ہے نا اس کی ختم ہو جانا، دیکھے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فخر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دنیا کی زندگی سے جو ہے نا بیزار اللہ کے لیے میدان میں کام کرنے والا بن جانا، یہ انعمت علیہم ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب اور ظالم کیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے کاروباروں میں، دھندوں میں، بڑے بڑے دولت کے جو ہے نا پیچھے پڑے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن روحانی انسان کیا کرتا؟ غریبوں سے دین کا کام لیتا۔ حضرت ثاقب العالم کیا فرماتے؟ گاؤں میں گئے تو لوگ غریب لوگ تمہارے ساتھ ہو جاتے، شہروں میں گئے تو پیسے ملتے، شہروں میں کمانے والے ہیں پیسے دے کے بھیج دیتے تم جاؤ بولتے ہیں، مگر گاؤں میں دیہاتوں میں جا کے سمجھا تو انہیں پیچھے آ جاتے، ساتھ میں آ جاتے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اب ان کا جو ہے اب ان کا وجود ہی ہے وہی جو ہے اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، انسان کا اللہ کے راستے میں آنا بڑی بات ہے، کیا پیسے کا آنا بڑی بات ہے؟ انسان کا آنا بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ غریبی جو ہے یہ نہیں سمجھنا کہ دلندری ہے، غریبی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر آپ جو ہے اگر بیدار ہو جائیں گے تو بہت بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ ولایت کے مقام پہ لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم احیا من مسکین، اے اللہ مجھے غریبوں میں پیدا کر فرما، وامیت من مسکین، اور مجھے غریبوں میں مار، ویحشرنہ فی زمرۃ من المساکین، اور غریبوں میں میرا جو ہے نا حشر کر۔ اللہ کے رسول غریبی پسند کرے، دولت پسند نہیں کرے۔ ایک صحابی آ کے بولے اللہ کے رسول میرے کو آپ سے بہت محبت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ سنے، اس کے بعد کیا فرمائے؟ جس کو مجھ سے محبت ہو جاتی، فخر و فاقہ سیلاب سے بھی زیادہ تیز اس کے پاس آتا، فقیری تنگ دستی سیلاب بھی ابھی ذرا دھیرے آتا، اس سے بھی زیادہ تیز آتا۔ تو آدمی جو کہ ایک صحابی آ کے بولے اللہ کے رسول میرے کو جو ہے دولت کے لیے ذرا دعا کریے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میری زندگی اچھی نہیں ہے کیا؟ بولے
میری زندگی اچھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنگلے بنائے کیا؟ 9 بیویاں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 9 بیویوں کے لیے 6 فٹ کے روما حجرات مسجد نبوی کے اطراف 6 فٹ کے پیر. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور جو ہے سجدہ کرنے کے لیے جب آپ بڑھتے تھے میں پیروں کو سکیڑ لیتی تھی، بل اتنی جگہ رہتی تھی جہاں آپ سورہ وجہ نماز پڑھتے تھے. بڑا جو ہے نا محل نہیں بنائے، اللہ کے رسول رحمت للعالمین دونوں عالم کے سلطان ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں. 2 عالم کے سلطان ہیں مگر گھر کیسا ہے؟ 6 فٹ کا روم حجرہ، اس میں پوری زندگی گزارے. اور یہ نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھائی فقیر تھے نہیں بنا، ایسا نہیں. قیصر و کسریٰ کے خزانے جو ہے آئے جب جو ہے جنگ حنین ہوئی، جنگ حنین میں ایک جو ہے نا جنگ لڑنے والے کو 100 اٹھا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 200 بکرے دیے، سونا بھر کے دیے، چاندی بھر کے دیے، اناج دیے، سب دے کے خالی ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. بولیے دولت اگر میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، تم 100 لے رہے تو میں 500 لینا بولتے تھے نا. آج کے رہبراں کیسے ہے؟ آج کے رہبروں کے بنگلے جو ہے آسمان میں گھستے ہوئے بلڈنگاں ہیں ان کے نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کو ساری دولت بانٹے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل اپنے لیے نہیں رکھے. تو یہ ہے فقیری سے محبت، یہ ہے غریبی سے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دولت سے محبت رہتی تو دولت کے جو ہے نا بڑے بڑے خزانے آپ بنا لیتے تھے، نہیں بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو 9 بیویاں، ارے اتنے بیویاں ہیں میرے کیا روزانہ اتنا خرچہ ہے. کبھی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مال جمع کرے، نہ اناج جمع کرے، نہ بنگلے بنائے. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری زندگی اچھی نہیں ہے کیا پوچھے صحابی کو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس فقیری کو پسند کرے اگر وہ انسان کے اندر پیدا ہو تو انہیں دنیا کا ولی بن جاتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے بلند مقام اس کو عطا کرتا. تو یہی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب اور ضالین کیا کرتے؟ دنیا کے بڑے بڑے بنگلے بناؤ، بڑے بڑے جو ہے نا دولتیں کماؤ، حکومتیں کرو، پیسہ لوٹو، یہ سارے جو ہے مادی ان کے جو ہے جذبات رہتے. لیکن روحانی انسان ان سب سے جو ہے نا بے نیاز رہتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بے نیاز ہو کر دنیا سے جو ہے نا بے نیاز ہوا تو کیا ہوتا؟ پوری دنیا آپ کی خادم بن جائے. حضرت پیران پیر غوث احمد دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا، آپ جو ہے نا دنیا بھی مجھ سے مطلب جو ہے دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ والے بھی مجھ سے محبت کرے، اس کے لیے میں کیا عمل کروں بلکہ عرض کرا. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دنیا والوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جا. دیکھو دنیا والے محبت کرتے اور تیرے پاس جو ہے وہ اللہ کے لیے کر دے، اللہ تیرے سے محبت کرتا. دنیا والوں کے پاس اس لیے ایسا فرماتے فقیر کی کسی کے جیب پہ نظر نہیں رہتی. باپ ارے انہیں بڑا دولت مند اچھی تقریر کرا تو خوب پیسے دیں گا، یہ نظریہ آ گیا تو مردہ اس کے اندر جو ہے نا روحانیت مر جاتی. اللہ کے لیے ہو، کوئی آئے اگر کوئی خدمت کر رہا تو انہیں اپنی نجات کے لیے کر رہا، میرا کچھ نہیں. تو اس طرح جو ہے حضرت صاحب العالم کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی جو ہے نا دولت مند سے کچھ جو ہے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے کبھی جو ہے نا وہ درس قرآن نہ دیے، بلکہ تمہاری دولت اللہ کی جو ہے نا راہ میں لگ جانا، یا جو ہے نا تمہاری دولت ختم ہو گئی. عثمان نذیر صاحب آلدور کے تھے، بہت بڑے جو ہے نا ان کے کافی کے باغات تھے، لے کے جا کے بہت آزمائے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. وہاں باغ میں کھڑا کر کے بولے حضرت یہ جتنی نظر آپ کی دوڑ رہی ہے یہ پورا جو ہے نا میرا کافی کا باغ ہے، آپ دعا کریے اس میں سے جو بھی جو ہے نا اس میں سے فائدہ ہوگا اس میں 25% 25 جو ہے نا فیصد آپ کے یہ کام کے لیے میں دیتا ہوں. بلکہ تو حسن ارے کیا کتنی دولت ہے، کروڑوں روپے کی دولت ہے، لاکھوں روپے کیا، خوش ہونا تھا نا. حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائے، کیا کرے دعا، اللہ ان کے باغوں کو اجاڑ دے، ان کو سب تباہ کر کے میرے جیسا فقیر بنا دے. بولے تو وہی بیعت کرے. اور انہوں جو ہے حقیقی اللہ والا دولت کی جو ہے نا آس نہیں رکھنا. انہوں بہت سے چیزوں میں آزمائے. حضرت صاحب نے تہجد پڑھتے نہیں، جھوٹ بولتے، کیا سچے ہے کیا نہیں، یہ سارے چیزوں کو آزمائے. آخری میں جو ہے بیعت کرنے کے لیے جب راضی ہوئے تو باغ بتائے تو حضرت صاحب عالم بولے یہ باغ کی جو ہے نا میرے کو ضرورت نہیں، اللہ تمہارے کو میرے جیسا فقیر بنائے. وہی جو ہے نا بیٹھ کے بیعت کرے آپ. تو بہرحال جو ہے کسی کی دولت پہ نظر رکھ کے اللہ والا جو ہے بولنے والا نہیں ہوتا، یہ بے نیازی ہے.
تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.